علامہ عمران مظاہری ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ کے پاس اللہ نے ممبر دیا ہے اور آپ کے طالب علم جو ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ اب تو وہ بھی نہیں ہوتے طالب علم جو کہ مسجد میں آتے ہیں یا جو مجلس میں ہوتے ہیں، اب تو انٹرنیٹ کے اوپر آپ لائیو جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے کروڑوں اور لاکھوں جو ہے وہ شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ کرٹیکل تھنکنگ، اب میرے رٹے کو تو میمورائزیشن ہے نا، یاد کرنا۔ کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ابیلٹی ہو کہ آپ کوسچن کر سکیں، اگر ایسا ہو تو کیا ہو، اگر ویسا ہو تو کیا ہو، اگر یوں کر لیں تو کیسا ہوگا۔ ایک کرٹیکل کیا کہنا چاہیے، تجزیاتی جو آپ کا نظریہ ہے وہ تجزیاتی طور پہ آپ اپنے انٹلیکٹ کو بڑھاتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ مذہب کے حصے میں شاید اتنی نہیں آئی، اس میں رٹا زیادہ آیا۔ تجزیاتی پہلو نہ آنے کی وجہ سے وہ جو امام جعفر کے طالب علم جو امام ابو حنیفہ نکلے، اب ان کے ہاں تو تجزیہ جو تھا وہ بڑا تھا، لیکن اختلاف جو تھا اس کے باوجود اختلاف نہیں تھا، ادب کا بڑا رشتہ تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی ایجوکیشن کے اندر ڈکلائن جو ہے وہ رٹے کی وجہ سے آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بلال بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگ اپنے اسلاف کی باتیں بھول جائیں اور وہ دیے ہوئے معیارات جو ہیں انہیں پس پش ڈال دیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے العلم بالتکرار۔ علم جو ہے وہ ڈیبیٹ سے آتا ہے، ڈسکشن سے آتا ہے۔ ڈسکشن سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس نالج ہے، میرے پاس الگ نالج ہے۔ جب ہم کی حدیث ہے، جی حدیث ہے العلم بالتکرار، اور ائمہ علیہ السلام نے اسے بار بار دہرایا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کم از کم 20 سال پہلے مجھے حدیث سے واقف کراتے تاکہ میں علماء سے سوال کرتا کہ حضور اللہ کے رسول نے تو بتایا کہ ڈیبیٹ کرو، جی، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن خود نہیں پڑھنا۔ اب کی بات آپ سے مطلب آپ نہیں ہیں، جی قرآن آپ کہتے ہیں کہ ترجمہ خود نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جی، تو اتنا بڑا فرق۔ دیکھیے ڈیبیٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک بڑا بنیادی اور فطری پہلو ہے جو پروردگار نے رکھا ہے۔ وہ پروردگار ہوتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ حجت قائم کرے۔ اس نے چیزوں کے جوابات اس لیے دیے ہیں کہ لوگ میدان معاشر میں حجت نہ قائم کر سکیں، اس پر سوال نہ کر سکیں کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ ہر وہ انسان جسے اس نے عقل دی ہے اس عقل کے تقاضے وہ پورے کرے۔ اور تقاضا عقل جو ہے، عقل آرگیومنٹ چاہتی ہے، عقل جو ہے وہ محض آپ کے کسی بات کے کہہ دینے سے، منطق چاہتا ہے۔ منطق ہی سے آرگیومنٹ ڈیزائن کرتے ہیں نا، آپ فریم کرتے ہیں، کویسچن فریم کرتے ہیں، ایک آرگیومنٹ بناتے ہیں، پراپر آرگیومنٹ بناتے ہیں، تو وہ سارا فن جو ہے اس کا تعلق منطق ہی سے ہے۔ یعنی وہ جو آرگیومنٹ ہے اگر لاجیکل ہے تو میری عقل کو وہ اپیل کرے گا، اور لاجیکل نہیں ہے تو میری عقل جو ہے وہ اسے رد کر دے گی۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جب لاجیکل آرگیومنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ والدین ہوتے ہوئے اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی بات ماننی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو میں محترم نے ایک بات کی تو اس کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا شافعی یا امام احمد بن حنبل، تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے انٹینشنلی کہا ہوگا کہ ان میں ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں۔ البتہ یہ سارے جو ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو اس وقت اسے آپ یونیورسٹی کہیں، مدرسہ کہیں یا کیا کہیں، اس کی 600 فیکلٹیز تھیں جو ہسٹری کے اندر موجود ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس جس کے اندر مختلف علوم پڑھائے جاتے تھے، اور ان علوم کا طریقہ کار وہی تھا کہ شاگرد تھے۔ یہ واحد ایک ایسا مدرسہ تھا جس میں کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی، استاد پڑھا رہا ہے۔ جی، استاد پڑھاتا تھا، اور وہ اسی طرح پڑھاتا تھا کہ ایک ٹاپک ہوتا تھا، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی۔ کیونکہ پرنٹنگ کو حرام ہم نے قرار دیا ہوا تھا نا۔ نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ تو پہلے ہوا ہے نا جی۔ یعنی وہاں پہ وہ جو تکرار تھی، وہ جو ڈیبیٹ تھی، وہ جو لاجیکل آرگیومنٹ کے ساتھ ڈسکشن تھی، اس کو پروموٹ کیا گیا کہ آپ سوال کریں اور میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا جواب دوں، اور جو میں سوال کروں آپ کے ذمہ ہے کہ اس کا، اگر یہ چیز ہوتی، وہ جو کرٹیکل تھنکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، انالیسس جب تک آپ نہیں کرتے کسی کے آرگیومنٹ کا تب تک آپ اس کو وہ کرٹیکل تھنکنگ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو حفظ ہے یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن حفظ کرنے سے آپ ایک بچے کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اس کو روک رہے ہیں؟ نہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، حفظ کا تعلق ہے حفاظت سے۔ چونکہ جس دور میں یہ شروع ہوا ہے اس دور میں خدشہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے مختلف جو ہے وہ اوراق پہ لکھا گیا ہے، اس کے اوپر کھال کے اوپر لکھا گیا ہے، درخت کی چھال پہ لکھا گیا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے حفظ کرنا یہ ایک بالکل سیپریٹ ایشو ہے، معجزہ بھی ہے۔ لیکن قرآن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ اپنی زندگی صرف کرنی ہے۔